الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 11ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 10ویں پارے کے آخر میں مخلص ایمان والوں کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ بھی تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی منافقوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر رستے میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینے پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، ورنہ ہم جانے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ منافقوں نے قسمیں کھا کر آقا علیہ السلام کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان کی ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آ گیا جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے، کفر کو فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے بھی منع کر دیا، چنانچہ اس مسجد کو آپ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا اور منافقوں کے مقابلے میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو اپنی مال اور اپنی جانیں جنت کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی تو ایسی صفت ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم ہو گئے تھے ان میں سے 3 مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا۔ حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں بنایا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری غلطی تھی، سستی تھی، کاہلی تھی۔ ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ ان حضرات کی قبولیت کی توبہ کا ذکر آیت نمبر 117 118 میں ہے۔ اگلی آیت میں ایمان والوں کو 4 باتوں کی تاکید کی گئی۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ علانیہ تقوی کو لازم پکڑے، دوسرا یہ کہ وہ منافقوں سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں، تیسرا یہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ چوتھی بات، حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کہ دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے بلکہ کچھ لوگوں کو آقا کی خدمت میں رہ جانا چاہیے تاکہ آپ سے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا۔ آقا علیہ السلام کو ایسے افراد کی تیاری میں آقا ہماتن مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل، منتظم بن سکیں۔ اس لیے حکم دیا گیا مسلمانوں کی معتدی تعداد کو مدینے میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اسلامی مملکت کی ضروریات سے قطع نظر
فی ذاتی بھی علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے، ایک فقیہ ایک عالم شیطان پر 1000 آفتوں سے زیادہ باری ثابت ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے ایک اہم اصول بتلایا گیا، فالاقرب الاقرب کے ضابطے کے تحت جہاد کیا جائے، یعنی قریب کے کافروں سے جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں دوبارہ منافقوں کی مذمت کی گئی کہ ان ہرما نصیبوں کو قرآن سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس صورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی تعریف بیان کی اور آقا علیہ السلام کے لیے اپنے اسماء الحسنہ میں سے 2 نام بھی منتخب کی، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اس میں شک نہیں کہ آقا اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں کیے۔ اس کے بعد 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے، مکی صورت ہے، اس میں 109 آیتیں 11 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، اس لیے اس صورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ سورہ یونس رکھا گیا۔ آیت نمبر 98 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان عقائد خصوصاً قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ بتلایا گیا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت، عبودیت کی حقیقت، خالق مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بتلائی گئی۔ بتایا گیا جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 تکذیب کرنے والے، نمبر 2 تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ ہے، تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہیں۔ تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں اجرت ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے ہلاکت کی عذاب کی دعائیں بھی مانگتا ہے۔ جھٹلانے والوں کا تو حال یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے، اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کے طور پہ کہتے ہیں آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ آپ نے جواب دیا مجھے ان باتوں میں سے کسی کا اختیار نہیں، میں تو وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا؟ اگر نہیں سنا نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یک ایک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پہ جھوٹ بولنے کی جرت کر لوں؟ آقا کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پہ مجبور تھے۔ ابو سفیان سے زمانہ کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا کہ دعوت نبوت سے پہلے بھی تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تو ابو سفیان نے کافر اور مشرک ہونے کے باوجود بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ ہرقل نے اس کا جواب سن کر یہ کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشرکوں نے بچپن سے نزول قرآن تک کے زمانہ تک آقا کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے آپ نے کسی کتاب کو مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ یک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آئے جو علم اصول کے نوادر، علم احکام کی باریکیوں، علم اخلاق کے لطائف اور پہلو کے واقعات کی اسرار پہ مشتمل تھی، جس کی فصاحت بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی ہے وہ جانتا ہے یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیتوں میں مشرکوں کی بت پرستی اور توحید کے دلائل کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر تلقین کے انداز میں آقا سے کہا گیا آپ ان سے سوال کریں تمہیں آسمان زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان کو جاندار سے اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟
قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا، اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو اس مقصد کے لیے، عرب و عجم میں سے جسے بلانا چاہو بلا لو۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کی تکذیب کا سبب خود ہی بیان کیا، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ مشرکوں نے توحید بعث بعد الموت قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا، اس کی ایک بڑی وجہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی تھا۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر تنبیہ کے ساتھ، کہیں نصیحت اور خیرخواہی کے انداز میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کے بارے میں ہر دھرمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ قرآن کریم کی اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماری کی شفا، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے، تو کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ توحید کے دلائل، بعث بعد الموت کا یقینی ہونا اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکوں کے مذمومات کی تردید کے بعد عبرت نصیحت کے لیے 3 واقعے بیان کی گئی، جن میں سے پہلا واقعہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا، جن کی عمر زمانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ مگر ان کے متبعین بہت کم تھے۔ پھر حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تیسرا واقعہ، انہی کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 مرتبہ آیا ہے۔ 2 مقامات پر تو انہیں مچھلی والے کے صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا اور وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور اللہ کے عذاب کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں انہیں زندہ رکھا، بالآخر چند دن بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا، ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے بڑے سب صحرا میں نکلے، انہیں آہوزاری کی، توبہ استغفار کیا، سچے دل سے توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ 3 واقعے بیان کرنے کے بعد مشرکوں کو تنبیہ کی گئی، اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو بشارت سنائی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے، یہ ہماری سنت ہے، ہم بالآخر ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ جیسے سورۃ یونس کی ابتدا میں قرآن حکیم کا ذکر تھا، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فرما دیجئے، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں اللہ کے نبی تم پر وکیل نہیں۔ اے پیغمبر، آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ 11ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی خیر و برکتیں نصیب فرمائے۔ مغفرت کا عشرہ شروع ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت بخشش فرمائے، پوری امت مسلمہ کی رب العزت بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔